اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين واخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في صحاحهم ومسانيدهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين کلام اللہ بدنیا 100,000 است ولی ایجا جبرنگ آشکار است جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال علم دین فقہ ہست تفسیر و حدیث ہر کے خواند غیر ازی گردد خبیث تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب گرا کشاہ ناراضی نہ صاحب کشاف اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ. تین مسائل باعث بیان ہیں. ایک تو تفسیری ایام قریب ہے اور 15 شعبان سے ہمارے ہاں قرآن شریف کے ترجمے اور تفسیر کا آغاز ہوتا ہے جسے اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ لا الہ الا اللہ نے اپنی شان احادیت و صمدیت سے غیر معمولی توجہ خلائق اور اپنے ہاں سے قبولیت نصیب فرمائی. وَلَوْ الشُّكْرُ وَالْحَمْدُ عَلَىٰ نَعْمَائِهِ وَآلَائِهِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اس کا اشتہار پاکستان کے بڑے اخبار جنگ کے صفحے اول پر معمول کے مطابق آیا ہے. گو اشتہارات کی ضرورت نہیں ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب آیاں راچ بیاں. تاہم بعض لوگ جنہیں اطلاع نہ ہو انہیں اخبار کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے ورنہ ہم نے تو شہرت کے تمام ذرائع دفنائے ہیں. علمہ بحالی یغنینی عمن دونہ عن سوالی. ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں خاص لمحے میں جب نار نمرود میں وہ ڈالے جا رہے تھے صحیح مسلم میں ہے حضرت جبریل آئے اور کہا اتحتاج الیہ میری ضرورت ہے. قال اما الیک فلا. نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی خطبات میں لکھتے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے کہ علمہ بحالی یغنینی عمن دونہ عن سوالی. وہ مجھے جانتا ہے جس کے لیے ڈالا جا رہا ہوں. اجازت نہیں دیتی ہے اس کا جاننا کہ کسی اور کی طرف احتیاج کروں. تفسیری نشست ہمارے کچھ بزرگوں کی بھی خدمت رہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو قرآن شریف کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے اور ان کے متوجہ کرنے سے پہلے خود متوجہ ہونا ضروری ہے.
رحمان بابا پشتو کے بڑے عقل مند عالم شاعر ہے. وہ ایک شعر میں کہتا ہے، مجھے لوگوں سے کیا کام، میں تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس کا زیادہ فائدہ خود پڑھانے والے کو ہوتا ہے. اسے قرآن کی عظمت، قرآن کی ضرورت، قرآن کریم کی فضیلت اور افادیت کے کمالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی جامع اور بڑی کتاب اللہ نے بھیجی. ہمارے دینی مدرسوں کے طلباء جو نبی آخر الزمان کی صداقت اور آفاقیت کے ادلہ اور براہین ہیں، سطح الارض پر کسی نبی کی یاد میں اس قدر نشانہائے عجائب قدرت نہیں ہوں گے جو ان کے رسوخ علم اور صداقت اعمال اور آفاقیت مقام کے ادلہ اور براہین ہو، جتنے اللہ تعالی نے دینی مدرسوں کے طلباء کو ہمت عطا فرمائی ہے. شوق اور ولولہ، ذوق، جذبہ. سارا سال وہ مدرسوں میں سبق پڑھتے ہیں اور تھکے تھکائے یہ ایام ان کے تعطیلات ہوتی ہے، اسباق اور امتحانات مکمل ہو جاتے ہیں تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ گھر چلا جاؤں، ماں کی آنکھوں کے سامنے رہوں. حب الوطن من الایمان، عقل مندوں کی بات تو ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ تفسیر قرآن کے لیے یا کئی اور علوم و فنون کے دور دورہ ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں. گو میں رہا رہین سے تمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں. بڑے عجائب و غرائب ہے. سب سے حیرت کی بات جو 40 سالہ علمی کائنات میں نے دیکھی ہے کہ جو طالب علم سبق میں اول ہوتا ہے وہ نماز باجماعت میں بھی پہلی صف میں ہوتا ہے. وہ طالب علم دیر تک جاگتا ہے، وہ طالب علم سویرے اٹھتا ہے. یہ اوقات پر کنٹرول جو اس کو حاصل ہے، یہ نقد نام اللہ نے اس کو دیا ہے. چاہیے تو یہ کہ دیر تک پڑھنے والا صبح دیر سے اٹھے، نہیں، وہ سویرے اٹھتا ہے. اور جو طالب علم سبق میں کمزور ہوتا ہے وہ نمازوں میں بھی دیر سے آتا ہے، اس کی شکایت بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جماعت کی پابندی نہیں کرتا، درسگاہ میں بھی وہ ہر چیز میں وہ کمزور ہوتا ہے. ایک طالب علم یہاں پڑھتا تھا، اسے بہت زیادہ شوق تھا علم کا اور ساری رات جاگتا تھا. تو ڈاکٹر صاحبان ادارے کی طرف سے علاج کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہ ذرا مسلسل سو جائے. اس نے کہا مسلسل کیسے سوؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا کیا؟ تو اس نے کہا چند دن نماز چھوڑ لے. اور دوا ساری اٹھا کر کے پھینک دی. قیمتی انجن کا بس اس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. یہ تو نماز کا منکر ہے. تو ایمان بھی اللہ نے خوب مضبوط عطا فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی برکت سے اس کی وہ بیماری ختم کر دی.